شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. محترم حضرات اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے سسرال کے حقوق۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کیا اسلام میں سسرال کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، قرآن میں کئی آیتیں سسرال کے سلسلے میں اس سسرالی رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ تعالیٰ 3 رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک خونی رشتہ دار ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، یہ سب خونی رشتہ دار ہیں۔ دوسرے رشتہ دار ہیں رضاعی رشتہ دار، یعنی دودھ سے ان کا رشتہ جڑتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی عورت کسی بچپن میں کسی کو دودھ پلا دے تو وہ رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی بیٹی اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے، اور اس عورت کی بہن اس کے لیے رضاعی خالہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح رضاعی رشتہ دار کے بارے میں اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے جس رشتہ دار کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں وہ ہے سسرالی رشتہ دار۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی تمہاری بیوی کی مائیں سسرالی رشتہ دار کے بارے میں اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سسرالی رشتہ دار کے بارے میں قرآن میں ایک نہیں دو نے بلکہ کئی جگہ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ تو وہ میاں بیوی کے حقوق کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سسرالی رشتہ دار کے بارے میں گفتگو کریں۔ سسرالی رشتہ دار کے حقوق کیا ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ میاں بیوی شادی کے بعد جس گھر میں قدم رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایک نیا گھر ہوتا ہے، اور وہ گھر ہے سسرال جس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام میں اس کے بھی بہت سارے حقوق بیان کیے گئے۔ نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے، پہلا حق ہے، ذرا غور سے سنیں، پہلا حق یہ ہے نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے والدین اور بیوی کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے والدین اور شوہر کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ مکمل طور پر احترام کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک داماد تھے، اللہ کے نبی بھی سسر بنے۔ کیسی تھی مثالیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال صرف صحابہ کا نہیں تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ آپ لوگوں سے سوالات بھی کر لیں گے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا جواب، آج اگر جواب دیں گے تو انشاءاللہ کل انعام بھی ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ بس ذرا غور سے سنیں درس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال صرف صحابہ کا نہیں تھا، صحابہ بھی تھے اللہ کے نبی کے سسر، اور یہودی بھی تھے اللہ کے نبی کے سسر۔ اللہ کے نبی کے سسر میں سے صحابہ کون تھے؟ جیسے مثال کے طور پر کون تھے اللہ کے نبی کے سسر؟ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ایک سسر تھے، کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، پھر اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح سے ایک ایسی بیوی بھی تھی اللہ کے نبی کے، یعنی ان کے والد صاحب، یعنی اللہ کے نبی کے سسر یہودی تھے۔ کون تھے وہ صحابیہ؟ کون بتا سکتے ہیں؟ ایک ایسی صحابیہ، ایک ایسی بیوی تھی اللہ کے نبی کی کہ ان کے والد یہودی تھے، یہاں تک کہ مدینے کے ایک بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نذیر، اس کے سردار تھے وہ۔ کون تھے؟ صفیہ رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد یہودی تھے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بھی کس قدر برتاؤ اچھا کرتے تھے۔ ذرا مثال دیکھیں، 2 مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ کے دادا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے دادا یعنی سسر کے والد اسلام قبول کر کے آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال داڑھی کے سفید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح سفید
صبح سفید ہو چکے تھے ان کے بال. اللہ کے نبی کے پاس اسلام قبول کر کے ابو قحافہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم کیوں مجھے اس سے پہلے نہیں بتائی, کیوں ان کو آپ نے تکلیف دی, اگر بتا دیتی مجھے پہلے ہی میں خود ان کے پاس آ جاتا تھا. دیکھو سبحان اللہ, اللہ کے نبی سسرال والوں کا احترام کرتے تھے. اور اسی طرح ایک واقعہ دیکھیں, صفیہ رضی اللہ عنہا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سبب پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو, تو اس وقت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حفصہ آ کر گئی تھی رضی اللہ عنہا, یہ بھی اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات میں سے. حفصہ آ کر گئی تھی, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوں, اللہ کے نبی سے میرا رشتہ بھی جا کر جڑتا ہے, اور تم سے زیادہ میں بہتر ہوں اللہ کے نبی کے نزدیک. یہ کہنا تھا, صفیہ رو رہی تھی رضی اللہ عنہا. تو اللہ کے نبی نے کہا ارے صفیہ تم کیوں رو رہی ہو, تمہیں تو اپنی باتوں پہ فخر ہونا چاہیے تھا کہ تم ایک نبی کے, تمہارے نبی چچا ہیں یعنی ہارون علیہ السلام, اور تمہارے چچا اسی طرح ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں, اور تمہارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ کہہ کر تمہیں فخر محسوس کرنا تھا. تو دیکھیں یہاں پر حفصہ رضی اللہ عنہا سسرالی رشتہ دار کو لے کر عیب لگا رہی تھی, لیکن اللہ کے نبی آ کر کیا بتاتے ہیں کہ عیب لگانے کی ضرورت نہیں, تمہیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح. تو اس طرح آج ہمارے ماحول میں ایسا ہوتا کہ شوہر شادی کے بعد, یعنی ایک مرد ایک لڑکا شادی کے بعد لڑکی کے والدین کے ساتھ یا سالے کے ساتھ یا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, بات بات پر طعنہ دینا, عیب لگانا, خصوصاً لڑکا لڑکی کے رشتہ داروں کی طرف سے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو دیکھیں سبحان اللہ, ہمارے پاس سیرت سے دلیل ملتی ہے کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ان کے سسرالی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ٹھیک ہے, کیسے اچھا برتاؤ کریں گے سسرالی رشتہ دار کے درمیان, اس کی مثالیں دیکھیں. سسرالی رشتہ دار کو آپ تحفے تحائف دیجئے, کچھ بھی لے کر دے دیجئے ان کے پاس, اور اسی طرح جب کوئی سسرالی رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونی چاہیے, کبھی بھی آپ گھٹن محسوس نہ کریں, یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد آتی ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا, انتقال ہونے کے بعد ایک زمانے کے بعد آتی ہیں تو اللہ کے نبی ان کی اجازت لینے کی آواز کو پہچان لیتے کہ خدیجہ جیسے ہی یہ بھی کیا کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حالہ اللہم حالہ, اے حالہ تمہارا آنا خوش آمدید ہو. ان کا ویلکم کرتے ہیں اللہ کے نبی, جبکہ پہلی بیوی کا انتقال ہو کر زمانہ ہوا تھا, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ان کا استقبال کرتے ہیں. اور اسی طرح سسرالی رشتہ دار میں اگر کوئی کمزور ہیں مالی اعتبار سے, یا کوئی کفالت نہیں کر سکتا کوئی بھی ان کی, تو ایسے لوگوں کو چاہیے داماد کو کہ وہ ان رشتہ داروں میں جو بھی کمزور ہوں گے ان کا لحاظ رکھے, ان کی دیکھ بھال کرے, ان کے مالی اعتبار سے تعاون کرے, ان کی جو بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو فراہم کرے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ایسا ہے سسرالی رشتہ دار میں جو اسکول پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, یعنی مالی تنگی کی وجہ سے, تو ذمہ داری لے لے اس کو پڑھانے کی. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ, حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, چھوٹی بیٹی تھی, کم سن بچی تھی, وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی. حمزہ رضی اللہ عنہ کون سے جنگ میں شہید ہوئے تھے, کون بتا سکتے ہیں کون سے جنگ میں شہید ہوئے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ؟ جنگ احد میں, جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. تو زمانہ ہوا, ان کی ایک بیٹی آتی ہے دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے ہیں, بٹھا کر صحابہ سے پوچھتے ہیں کون اس بچی کی کفالت کرے گا, اس بچی کو کون دیکھے گا, کون اس کی تربیت کرے گا. دیکھیں صحابہ, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ کر کہتے اے اللہ کے نبی, ان کے والد میرے دینی بھائی ہیں, حقیقی بھائی نہیں, میرے دینی بھائی ہیں, میں اس بچی کو لے لیتا ہوں, میں اس کی کفالت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اتنے میں علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, یہ بچی
میری بیوی فاطمہ ہے نا، فاطمہ کی چچا زاد بہن ہے، یہ فاطمہ کی چچا زاد بہن ہے، اس لیے میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں۔ اتنے میں جعفر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ بچی میری بیوی کی بھانجی ہے، میری بیوی کی بھانجی ہے، یعنی اس بچی کو وہ عورت کیا لگتی؟ خالہ لگتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے صحابہ کا اس قدر لے کر کفالت کرنے کی اس تڑپ کو، اللہ کے نبی صحابہ کی تعریف کر کے جعفر رضی اللہ عنہ کو وہ اس بچی کو حوالہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے خالہ بھی ماں کی طرح سے ہوتی ہے، اس لیے تم اس بچی کی کفالت کرنا۔ دیکھو جعفر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے یعنی سسرالی رشتہ دار تھے، تو اس بچے کو لے کر کفالت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کے اندر سسرالی رشتہ دار میں جو بھی کمزور ہوتے ان کا تعاون کرنے کا جذبہ۔ اور اسی طرح چلے آگے بڑھے، ایک دوسرا حق یہ ہے کہ سسرالی رشتہ دار جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سسر کا کیا رول ہونا چاہیے، سسر کا کیا کردار ہونا چاہیے اسلام میں۔ جب کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو ایسے میں ایک سسر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی طرفداری کرنے کے بجائے میاں بیوی کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے، میاں بیوی کو ان دونوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کی بھی مثال آپ دیکھیں حدیثوں میں علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کرے دوستو اس واقعے پر، علی رضی اللہ عنہ بیوی سے ناراض ہو کر مسجد نبوی میں آ کر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ داماد اپنی بیوی سے ناراض ہو کر مسجد کو آ گئے ہیں، فوراً اللہ کے نبی مسجد آتے ہیں، مسجد آ کر دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے، ان کے پیٹھ سے چادر ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں اور دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ کو بیدار کرتے ہیں، اور ان کے جسم پر مٹی کچھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک سسر اپنے داماد کو کیسا کرتے ہیں دیکھیں، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی اپنے داماد کے جسم پر جو مٹی ہے اس مٹی کو صاف کرتے، چادر کو مکمل اچھی طرح اوڑھ کر علی رضی اللہ عنہ سے کہتے قم یا ابا تراب۔ اس کے بعد ان کی کنیت پڑ جاتی مٹی کا باپ، علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو تراب، تو اللہ کے نبی کہتے کہ چلو ابو تراب میرے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی گھر جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بھی ناچاقی تھی، جو بھی مسائل تھے، اس مسئلے کو اللہ کے نبی حل کر کے آتے ہیں۔ یہ تھا ایک سسر کا رول تھا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، بڑی ہی ناز و نعم میں پلنے والی، اور ادھر ان کے شوہر تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، بڑے غریب صحابی، محتاج صحابی تھے، محنت و مزدوری کرنے والی صحابی۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آپ اگر مدینہ جائیں گے نا تو وہاں پر مسجد نبوی سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی ایک باغ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں حدیقہ زبیر بن عوام۔ مسجد نبوی سے 13 کلومیٹر کے فاصلے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں ان کے لیے آٹا گوند کے، ستو گوند کر میں ان کے پاس سواری میں بیٹھ کے لے کر جا کے ان کے باغ میں دے کر آتی تھی۔ تو اتنی محنت کرتی، ان کے درمیان کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے اسماء رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام کے درمیان۔ اسماء رضی اللہ عنہ اپنے ابو کے پاس جا کر کہتی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ وہ بہت محتاج ہیں، بہت کام کرنے کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جواب دے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، بیٹی جاؤ صبر کرو، بیٹی جاؤ صبر کرو، زبیر بن عوام کے ساتھ ہی رہنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سنا کہ زبیر بن عوام جنتی ہیں، تم بھی جنت میں اس کے ساتھ رہو گے، زبیر بن عوام کے ساتھ۔ یہ تھا ایک سسر کا رول، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح تھوڑا آگے بڑھے، سسرالی رشتہ داروں میں سے ساس اور بہو کے درمیان کے رشتے کو اگر آپ دیکھیں، معاف کیجئے گا، آج سب سے زیادہ جو بے اعتدالی، جو کمزوری، جو کوتاہی نظر آتی ہے، انہی ساس اور بہو کے درمیان ہے۔ دونوں اپنے اپنے حقوق کو نہیں ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا، میں اپنی ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بہو کے سلسلے میں اپنے دل سے اس کی عزت کرے، اپنی بہو کی دل سے اس کا احترام کرے، کیونکہ بہو ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی عورت ہے جو ہر چیز کو قربان کر کے آپ کے پاس آتی ہے، سسرال کو آتی ہے۔ کیونکہ آج کتنے ایسے بہنیں ایسے ہیں جو جب شادی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ اب میرا ایک خطرناک دور شروع ہونے والا ہے، تو اس طرح وہ سوچتے ہوئے سسرال کے اندر قدم رکھتی ہے۔ تو اسی لیے جب ایک بہو اپنے گھر آتی ہے تو ساس کو چاہیے کہ اس کے دل سے اس کا احترام کرے، اور اسی طرح سے اپنے بہو کے ساتھ اچھے
انداز سے پیش آئے، کیونکہ بہو اپنی کئی چیزیں قربان کر کے آتی ہے، اپنے باپ کو قربان کر کے آتی ہے، اپنی ماں کو قربان کر کے آتی ہے، باپ کی محبت، اپنے گھر کے آرام، اپنے گھر کی سہولتوں کو سب چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ سب قربانیوں کا لحاظ رکھ کر ساس کو چاہیے، سسر کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ ایک عورت ہے، یہ بھی بہو بھی ایک عورت ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، ساس بھی ایک عورت ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں۔ جب ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ ظلم کر سکتی ہے تو ذرا وہ اپنی جگہ پر رکھ کر سوچ کر دیکھے کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ اس طرح برتاؤ میں کروں، میری بیٹی کے ساتھ اگر اس کے سسرال والے اس طرح برتاؤ کریں گے تو کیا میں برداشت کر سکتی ہوں؟ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی بھی ماں۔ اور اسی طرح سے ساس کو چاہیے، دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا اپنی بہو سے، بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو ساس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ بیٹے کو اور بہو کے درمیان، بہو کو یعنی بیٹے کے سامنے بہو کی خوبیوں کو بیان کرے۔ ماں ایسا کرتی ہے، ساس ایسا کرتی ہے، دن بھر اس کی اچھائیوں کو گنانے کے بجائے اس کی ایک خامی کو شوہر آنے کے بعد، بیٹا آنے کے بعد بتاتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر کا دل اپنی بیوی سے اٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سسرال بہت سارے ایسے بھی سننے میں آئے کہ وہاں پر بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہے، اسکول میں، مدرسے میں جس طرح پابندی ہوتی ہے اس طرح سسرال میں بھی پابندی ہوتی ہے، بہو پر سختی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ جس طرح سے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اپنی بہو کے ساتھ کیسے اس کو برداشت کر سکتے؟ تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ بہو اپنے سسرال میں ایک گھٹن کو محسوس کرتی ہے۔ کتنی بہو ایسے ہیں جو اپنے سسرال میں موت کا فیصلہ کرتی ہیں، اپنی آخری سانس اپنے سسرال میں گزارتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب سسرال میں خاص کر ساس کا اپنی بہو کے ساتھ برتاؤ کا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر ساس کے اندر اس طرح کی دل میں سختی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ اپنی نرم دلی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ جہاں پر ساس کے لیے حقوق بیان کیے گئے وہیں پر بہو کے لیے بھی حقوق ہے۔ اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سسرال کی خدمت کو خوش دلی سے ادا کرے، کیونکہ ساس اسی وقت ساس بنتی ہے جب وہ شادی کے بعد بہو اس کے گھر آتی ہے۔ جب بہو بیٹی کے مانند رہے گی تو ساس بھی ماں کی مانند وہاں پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جب وہاں پر ساس کی طرح رہے گی تو بہو بھی بیٹی کی طرح نہیں، بہو کے مانند ہی وہاں پر رہے گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سسرال جاتی ہیں تو وہاں پر سسرال کے جو بھی رشتہ دار ہیں خوش دلی کے ساتھ ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ بہت ساری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا اسلام میں ہے کیا؟ اسلام میں، قرآن حدیث میں کہیں ساس اور سسر کی خدمت کرنے کا ہے کیا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں، یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص، کیونکہ بہو شوہر کو خوش کرے، شوہر کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو، اس کے والدین کو اور اس کے رشتہ داروں کو جب وہ خوش کرے گی تو اس موقع پر شوہر بھی اس سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سسرال میں خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں اپنے ساس کی، اپنے سسر کی اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے سسرالی رشتہ دار کے سلسلے میں لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض حضرات ساس کو پردہ کر لیتے ہیں، ساس سے پردہ کرنے لگتے ہیں۔ جن سے پردہ کرنا ہے ان سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن جن سے پردہ نہیں کرنے کی شریعت نے اجازت دی ان سے بہت سارے لوگ پردہ کرنے لگتے ہیں۔ ساس یہ نامحرم میں سے نہیں ہے، یہ محرم عورتوں میں سے، یعنی ان سے آپ پردہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ بھی آپ کی ماں کے برابر ہے، اس لیے آپ ان سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے، آپ ان سے بلا جھجک رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سسرالی رشتہ دار کے بارے میں بھی اسلام میں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے، جیسا کہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کا مکمل احترام کرے۔ دوسری بات، سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے داماد کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح ساس اور بہو کے درمیان ایک محبت کا، الفت کا ماحول قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ رہے گا تو بہو بیٹی بن کر رہے گی سسرال میں اور ساس ماں کا رول وہاں پر ادا کر سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں رہیں جو سسرال کے سلسلے میں عموماً لوگوں میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو بھی خاندان کے
اس طرح کے مسائل ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے مسائل ہو، سسرال کے مسائل ہو، اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل کو، ان سارے مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل کرے اور مکمل طور پر ایک الفت کی زندگی، محبت کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔